بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اردو 11ویں جماعت کے ساتھ میں ہوں آپ کا معلم محمد اسامہ انس۔ اچھا بچوں، آج ہمارا تیسرا سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اس پہ بات کریں گے، اس کو دیکھیں گے، اور آج کا جو سبق ہوگا انشاءاللہ اس میں الفاظ معنی اور اس کے بعد اس کا خلاصہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے سبق شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا جان لیں اس کے سبق کا جو مصنف ہے اس کے بارے میں، اور اس کے بعد سبق کا عنوان کیا ہے، مصنف کا نام کیا ہے، اور ماخذ کیا ہے، اور اس کی صنف کیا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہے سبق کا عنوان۔ سبق کا نام ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکمل نام اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے مصنف کا نام، اس کو کس نے لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ مصنف ہے اس کا مولانا شبلی نعمانی رحمہ اللہ، جس کی پیدائش ہے 1857 اور وفات ہے 1914۔ اس کے بعد صنف ادب، یعنی کہ ادب کی کون سی صنف ہے، یہ افسانہ ہے، ڈرامہ ہے، ناول ہے، یا کیا ہے یہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ ادب کی صنف کون سی، یہ بھی لکھنا ضروری ہے۔ یہ سیرت نگاری ہے، ٹھیک ہے۔ اب سیرت نگاری، سیرت کسے کہتے ہیں؟ سیرت کا لغوی معنی لغت کے اندر ہوتا ہے طریقہ، ٹھیک ہے، کسی کا طریقہ۔ اب اگر اصطلاح کے اندر اگر ہم یہ لفظ استعمال کریں گے تو اس سے مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، اللہ کے نبی کا پانی پینا، کھانا کھانا، ہر یعنی کہ زندگی کا معمول، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام بھی کیا، جو کر کے دکھایا، جو بولا، جس پہ خاموش رہے، وہ سارے کا سارا آپ کی سیرت میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی احادیث اور اس کے علاوہ آپ کا چلنا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بات کرنا، ٹھیک ہے، آپ کا سب کچھ جتنے بھی احکام اس کو سیرت میں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماخذ، ماخذ ہوتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد 2۔ ماخذ کسے کہتے ہیں؟ یہ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے سیرت النبی۔ اب اس کتاب میں سے جو کہ دوسری جلد جو ہے اس میں سے لیا گیا ایک اقتباس، یہ ابھی آپ کو بتاؤں گا جب آپ نے خلاصہ کرنا ہے تو کس طرح آپ نے اس کو لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے نمبر اچھے آ جائے۔ سیرت النبی کتاب ہے شبلی نعمانی کی، اور اسی کتاب سے یہ آج آپ کے سلیبس میں جو سبق شامل ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، وہ جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس سبق کو شروع کرتے ہیں۔ مداومت عمل، اس کے ٹوٹل انہوں نے 7 جو ہے نا یہ ٹاپک بنائے، یعنی کہ 7 عنوان ایک سبق کے بنائے۔ پہلے کا نام ہے مداومت عمل۔ مداومت عمل کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کرتے تھے ہمیشگی، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بہترین عمل وہ ہے جو کم کیا جائے لیکن کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ ایک دن کے اندر کیا کرتا ہے؟ روزے رکھتا ہے، قرآن مجید 10 پارے پڑھتا ہے، اور اس کے بعد ایک بندہ وہ ہے وہ ایک دن پڑھ کے 10 پارے، اگلے دن وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اس سے اگلے دن پھر مہینے بعد اس کو یاد آتا ہے نہیں یار، پھر 10 پارے پڑھ لیتا ہے۔ ایک دوسری طرف وہ بندہ ہے کہ جو ہر روز، ٹھیک ہے، ایک آیت پڑھتا ہے لیکن تواتر کے ساتھ پڑھتا ہے، ہر روز پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو پسند کیا جو ہر روز ایک آیت پڑھتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا، احادیث بھی ہے کہ جو بھی کام کیا جائے تواتر کے ساتھ مسلسل کیا جائے۔ مداومت عمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جو ہمیشگی کی جانب ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مشکل الفاظ کے معنی ہے مداومت، جس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشگی، استقلال۔ اب یہ سبق کو ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے اندر جو بھی الفاظ آئیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے مداومت عمل۔ اخلاق کا سب سے مقدم اور ضروری پہلو یہ ہے کہ انسان جس کام کو اختیار کرے اس میں استقلال ہونا چاہیے، یعنی کہ مستقل مزاجی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ثابت قدمی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد گویا کہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے، فطرت ثانیہ اس کی پکی پختہ جو ہے نا وہ عادت بن جائے۔ پختہ یعنی کہ ایک بندہ مسلسل کام کرتا ہے، نماز پڑھنی شروع کر دی اس نے 5 وقت کی، تو جب 1 دن 2 دن 3 دن 1 مہینہ پڑے گا تو اس کی مکمل پختہ عادت بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ فطرت ثانیہ اس کا معنی میں نے لکھ دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انسان کے سوا دنیا کی تمام مخلوق صرف ایک ہی قسم کا کام کر سکتی ہے، وہ فطرت اس پر مجبور ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ مختصر میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا جو پیراگراف اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
ان کام ان اصول پر جو ہے بات کی گئی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے تواتر کے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ قائم رہتے تھے، شدت کے ساتھ آپ قائم رہتے تھے۔ اور اس کے بعد سنت کا لفظ استعمال ہوا کہ سنت کا لفظ کہاں سے نکلا؟ سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، ٹھیک ہے، وہ طریقہ جو اللہ کے نبی نے کیا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت اور مداومت عمل ناقابل انکار مثال ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی نے جو بھی کام کیا تسلسل کے ساتھ متواتر کیا، اس پہ ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے مشکل الفاظ کے جو ہے معنی یہ دیکھ لیں۔ سب سے پہلا جو لفظ ہے اس میں مداومت، ہمیشگی، دوسرا استقلال، ثابت قدمی، تیسرا ہے فطرت ثانیہ، پختہ یقین۔ اس کے بعد ہے دقیق نقطہ کا لفظ استعمال ہوا، جو پہلا پیراگراف ہے۔ دقیق نقطہ مشکل بات، دقیق ہوتا مشکل، اس کے بعد نقطہ یعنی کہ تیرا کیا نقطہ ہے، تیری کیا یعنی کہ رائے ہے، بات ہے، ٹھیک ہے۔ استقامت کا مطلب ہوتا ہے ثابت قدمی، آفتاب کا مطلب استعمال ہوا پہلا جو لفظ ہے سورج، اور سنت کا مطلب طریقہ۔ اسی طرح دوسرا جو ہے حسن خلق، ٹھیک ہے، اور حسن خلق اچھا اخلاق، اچھا اخلاق اسے کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جو ہے نا وہ بات اس میں بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خود مصافحہ کرتے تھے۔ مصافحہ کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ سے خود سلام لینا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا کہ آپ خود مصافحہ کرتے تھے اور ہاتھ اس وقت تک نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ بندہ خود نہ چھوڑے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو ساتھی تھے جب بیٹھتے تھے زانو تلمز یعنی کہ اپنے ران یہ اس کو آگے نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، برابر جس طرح دوسرے بیٹھے ہوتے تھے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں بیان کیا کہ مجالس میں صحبت میں لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت، یعنی کہ ایسی باتیں بھی ہوتی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی اس کو روکا ٹوکا نہیں ہے۔ کبھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہ مجلس کے اندر اس کی جو ہے اس کو بے عزت کیا یا پھر اس کو اٹھا دیا اپنی مجلس سے، ان کی باتوں کو بھی سنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی میں جب جگہ کم ہوتی تھی، وہیں جہاں آپ کو جگہ ملتی وہیں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تھے۔ اور کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ وہ بات جو صیغہ تعمیم یعنی کہ عام جو عام باتوں سے ہٹ کے یعنی کہ خاص کسی کو بات جو ہے وہ نہیں کی، بلکہ اگر کسی کو سمجھانا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً بات کرتے تھے، سب کے لیے بات کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق جو کہ حسن خلق کے نام سے پیرا ہے، اس میں جو مشکل الفاظ ہے مصافحہ ہے سلام کرنا، رخ کا مطلب چہرہ، زانو گھٹنا، ران اور زعفران کا لفظ استعمال ہوا ہے، بوٹی خوشبودار، ٹھیک ہے۔ اور صیغہ تعمیم اس کے بعد سب کو شامل کرنا، ابہام کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو ہے اثار کا مطلب ہے قربانی، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ اخلاق و عادات میں جو وصف سب سے نمایاں جس کا اثر موقع پہ نظر آتا تھا وہ اثار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو بیٹی تھی اس سے بے انتہا محبت کرتے تھے، سیدہ فاطمہ الزہرا، کہ جب وہ آتی اللہ کے نبی اٹھتے اپنی جگہ سے، وہ پیشانی پہ بوسہ دیتے اپنی اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی۔ اس کے بعد اس میں یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر جو ہے وہ جب کام کر کے چکی کیونکہ پیسنی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، پہلے لوگ جو ہے وہ چکی پیستے تھے، گندم جو ہے وہ کیا اس کا آٹا نکالنے کے لیے، تو اما فاطمہ جو تھی آپ علیہ السلام کی لخت جگر، ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ شل یعنی کہ چھالے پڑ جاتے تھے، تو آپ نے حضرت علی کے توسط سے کہا کہ اللہ کے نبی کو کہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ ایک غلام یا کنیز دے دے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اصحاب صفہ ہے نا، یعنی کہ جو صفہ میں لوگ آتے تھے، صحابہ کرام آتے تھے اور بھی لوگ آتے تھے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا پہلے ان کا جب خرچ مکمل ہو جائے گا پھر میں آپ کو یہ یعنی کہ وہ کیا اس کا آپ کو ایک کنیز یا غلام آپ کو مقرر کر دوں گا۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بھی بتایا جسے تسبیح فاطمہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ 33 دفعہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر۔ تو اس کے بعد جو ہے اگلا ہے تواضع، اللہ کے نبی علیہ السلام کا انکسار، مہمان نوازی، اور
اس میں جو ہے مشکل الفاظ دیکھ لیں، اثار، قربانی، اسرت، آسانی اور کنیز، غلام باندی، جسے پہلے جنگوں کے اندر لوگ جو ہے وہ کیا نام اس کا لیتے تھے، پکڑ لیتے تھے جو کافر لوگ تھے، اگر کوئی مرد تھا اس کو کہتے تھے غلام، اگر کوئی عورت ہے تو اس کو لونڈی کہتے تھے۔ اب تواضع کے اندر کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مہمان نوازی، کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہمان نوازی کرتے تھے، کہ گھر میں خود جو ہے وہ اتنا انکساری، اتنی مہمان نوازی۔ تواضع کا ایک مطلب ہوتا ہے انکسار، یعنی کہ عاجزی اختیار کرنا۔ اتنے عاجز تھے کہ گھر کا کام خود کرتے تھے، کپڑوں کو خود سلائی کرتے تھے، جوتا جو ہے خود گانٹھ لیتے تھے، آپ نے کبھی آر محسوس نہیں کیا، بکریوں کا دودھ خود دوتے تھے، اور تعظیم کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کھڑے ہو کے یعنی کہ کھڑے ہو جاتے تھے۔ جس طرح میں نے آپ کو بتایا اما فاطمہ جب گھر میں آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح صحابہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کبھی ان میں یہ نہیں محسوس کیا کہ میں نبی ہوں، میں امام ہوں، میں سردار ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں یہ نہیں۔ ان کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام، حتیٰ کہ جب خندق کھودی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود جو ہے وہ کیا نام اس کا گارا اٹھایا، اس کے بعد اینٹیں اٹھائیے۔ اس کے بعد اگلا ہے، اس میں مشکل الفاظ دیکھ لیں، مشکل الفاظ پیوند ہے سلائی کرنا، روب، خوف، دبدبے کو کہتے ہیں۔ بچوں پہ شفقت، بچوں پر اللہ کے نبی کی کیا شفقت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پیار کرتے تھے حضرت امام حسن حسین، اس سے ہٹ کے جتنے بھی بچے تھے ان سے، ٹھیک ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ تو کافروں کے بچے، تو فرمایا بچے جو ہے نا اس سے بہتر ہے، بچے سب کے ایک ہوتے ہیں، اور پھل جو آتا تھا سب سے پہلے پھل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہے سب سے پہلے پھل بچوں کو دیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو بھی موسم کا نیا پھل اللہ کے نبی کی کوشش ہوتی تھی یہ سب سے پہلے میں بچے کو دوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا ہے لطف طبع، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کیا تھی، ظرافت کیا تھی۔ حضرت انس جو ہے اللہ کے نبی کے نہایت اطاعت شار تھے، 10 سال خدمت کی، کبھی اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کیوں کیا یا کیوں نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت انس کے چھوٹے بھائی کا نام ابو عمر تھا، کامسن تھے، اور انہوں نے ایک ممولہ یعنی کہ چھوٹا جو ہے بچہ جو ہے بکری کا، وہ کیا نام اس کا پالا ہوا تھا، وہ مر گیا، تو اللہ کے نبی کا لطف طبع، طبع ہوتا ظرافت، آپ علیہ السلام صرف سنجیدگی نہیں، آپ مزاح بھی تھے، لیکن وہ مزاح جو کہ یعنی کہ اسلام اور حد ادب کے دائرے کے اندر، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ جس طرح ہم مزاح کرتے نا، ہم طنز کرتے، کسی کو طنز کرتے، کسی کو ہیچ نیچا دکھانے کے لیے، اس طرح نہیں، اس طرح اللہ کے نبی نے منع کی ہے۔ آپ کا مزاح کیا ہوتا تھا؟ آپ کا مزاح ہوتا تھا کہ ایک دفعہ ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی اونٹنی جو ہے نا وہ دے سواری کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اونٹنی کا بچہ دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ایسا اونٹ ہے جو بچہ نہ کسی کا ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی کا مزاح تھا۔ اس کے بعد ایک بڑھیا، یہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے لیے دعا فرمائے کہ مجھے بہشت یعنی کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جگہ دے دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بوڑھی جو ہے نا وہ عورت جنت میں نہیں جائے گی، وہ غمزدہ ہوگی، غمگین ہوگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، وہ رونے لگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم جنت میں جاؤ گی لیکن بوڑھی عورت جنت میں نہیں جائے گی، تم جوان ہو کے۔ یہ اللہ کے نبی کا مزاح تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک بدوی صحابی جن کا تذکرہ ہے کہ ظاہر اس کا نام تھا، وہ دیہات کی چیزیں اللہ کے نبی کے پاس لے کے آتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ان کو تحفہ دیتے تھے، وہ بھی جو ہے گاؤں سے لے کے آتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ایک دفعہ وہ اپنا سامان فروخت کر رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کے ان کو دبوچ لیا اور پکڑ لیا۔ تو انہوں نے کہا کون ہے چھوڑو، یعنی کہ مڑ کر دیکھا تو وہ کون تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد فرمایا کوئی اس غلام کو کوئی خریدے گا؟ بولے یا رسول اللہ مجھ جیسے غلام کو جو شخص خریدے گا نقصان اٹھائے گا۔ آپ نے فرمایا لیکن خدا کے نزدیک تمہارے دام بہت زیادہ ہے۔ یہ تھا اللہ کے نبی کا مزاح۔ پھر ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس جو نا ایک صحابی آیا، یہ اس میں بیان ہے، ٹھیک ہے۔ کہا کہ میرے بھائی کا شکم یعنی کہ پیٹ جو ہے نا اس کا ہاضمہ خراب ہو گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا شہد پلاؤ۔
وہ شہد پلایا، دوبارہ زیادہ ہو گیا، وہ پھر اللہ کے نبی کے پاس آیا، کہا کہ اللہ کے نبی وہ زیادہ تکلیف جو ہے نا ہاضمہ خراب، آپ نے فرمایا شہد پلاؤ۔ وہ تیسری دفعہ پھر آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا شہد پلاؤ۔ جب چوتھی دفعہ آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا شہد، جب اس کو شہد پلایا گیا تو اس کی شفا ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے فرمایا فاسد جتنا تھا گندا وہ اندر پیٹ کے اندر جمع ہوا تھا، وہ شہد کے ساتھ سارا ختم ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے اولاد سے محبت، ٹھیک ہے۔ اولاد سے محبت آخری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بچوں سے پیار کرتے تھے۔ سفر میں جاتے تو حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس جاتے، اور جب سفر سے واپسی آتے تو آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ ان کے پاس جاتے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اماں فاطمہ آتی تو آپ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ پہ بٹھاتے، پیشانی کا بوسہ لیتے۔ اور اس کے بعد ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، ٹھیک ہے، خطبہ دے رہے تھے تو سامنے دیکھا حضرت امام حسن اور حسین سامنے آ رہے تھے، لڑکھڑا رہے تھے، ان کے جو یہ کپڑے تھے یعنی کہ شلوار تھی وہ لگ رہی تھی چھوٹے بچے، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ممبر سے اترے اور ان کو اٹھایا سینے سے لگا کے، پھر اپنی جگہ پہ آ کے خطبہ دینا، یہ تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اس کے بعد آپ کے داماد حضرت زینب کے شوہر جب بدر سے قید ہو کر آزاد یعنی کہ ہو کر آئے تو فدیے کے لیے رقم نہیں تھی، تو حضرت زینب نے اپنے گلے کا ہار جو ہے نا اپنے شوہر کے لیے اللہ کے نبی کی عقیدت میں خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے کیا آگے آنسو آگے۔ آنسو کیوں آئے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حضرت ختیجہ نے اس کو دیا تھا، کیونکہ حضرت زینب اللہ کے نبی کی بیٹی تھی اور اس کا جو خامد تھا وہ مسلمان نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ کے نبی نے ان کو صحابہ نے ان کو پکڑ لیا، ہار آپ کی بیٹی نے دیا تو حضرت ختیجہ نے حضرت زینب کو دیا تھا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو آگے اور صحابہ سے اجازت لے کے اس ہار کو واپس کر دیا۔ اسی طرح آپ کی ایک نواسی حالت نزا میں تھی، صاحبزادی نے بلایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی آغوش محبت جولی میں اس کی حالت دیکھی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد آخر میں سبق کے حضرت سعد کا واقعہ، کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ رحم ہے جس کو خدا نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ اس طرح حضرت ابراہیم کی وفات پر جو اللہ کے نبی کا لخت جگر تھا، حضرت ابراہیم ماریہ قبطیہ کی اولاد میں سے جب فوت ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ دیدہ یعنی کہ آنکھوں سے آنسو آ چکے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھیں آنسو بہا رہی ہے اور دل غم زدہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی کے الفاظ سے، لیکن منہ سے ہم وہی بات کہیں گے جس کو خدا پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم وہ ایسی بات نہیں کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو۔ تو یہ تھا آپ کا سبق، اس میں جو مشکل الفاظ ہے، نشست ہے بیٹھنے کی جگہ، نزا ہے بے ہوش ہو جانا، آغوش گود، یہ پورا سبق ہے۔ اس سبق کو مختصر کر کے ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اصل جو کام ہے جو آپ کا پیپر کا کام ہے، اس میں اب کیا کہے گا، دو چیزیں آئیں گی، آج صرف خلاصہ کریں گے، کل کے لیکچر میں ہم اس کا سیاق و سباق اور اس کے بعد یعنی کہ پیراگراف کا سیاق و سباق کس طرح کرنا، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے خلاصہ کرنے کا طریقہ بالکل آسان ہے۔ خلاصہ کس طرح آپ نے کرنا ہے، کیونکہ آپ کے سلیبس میں 10 نمبر کا خلاصہ آئے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 اسباق آئیں گے، 2 میں سے آپ پہ چوائس ہے، آپ دونوں میں سے جو مرضی کر سکتے ہیں۔ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے یہی چیزیں لکھنی ہیں، ٹھیک ہے، یہ 4 چیزیں لکھنی ہیں۔ اگر 4 چیزیں نہیں آپ کو معلوم، یعنی کہ سبق کا عنوان، مصنف کا نام، صنف ادب، ماخذ، اگر یہ 4 چیزیں آپ نے نہیں لکھنی تو یہ 2 چیزیں آپ نے لازمی لکھنی ہیں، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام، کیونکہ 1 نمبر جو ہے وہ مصنف کے نام کے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 9 نمبر کا خلاصہ ہے جو کہ آپ نے کرنا ہے۔ خلاصہ آپ دیکھ لیں، سب سے پہلے خلاصہ کیونکہ کس طرح آپ نے اس کو شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے، سبق کا عنوان لکھ لیا کیونکہ پہلے لکھا ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا، مصنف کا نام، یہ 2 چیزیں لکھنی ہے، ٹھیک، نہ لکھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، صنف ادب یا ماخذ۔ اب خلاصہ سب سے پہلے شروع کس طرح کرنا ہے، شروع آپ نے سب سے پہلے مصنف جو مولانا شبلی نعمانی ہے نا، اس سے کرنا ہے کہ مولانا شبلی نعمانی کے بارے میں 1 یا 2 لائنیں، جس طرح مثال کے طور پہ میں ادھر لکھ دیتا ہوں، مولانا شبلی نعمانی کا شمار اردو ادب کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ ایک لائن اور لکھ لیں، آپ سیرت نگار ہے، ٹھیک ہے، آپ محقق ہے، آپ سیرت نگار ہے، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد میں سیرت النبی کتاب لکھی، ٹھیک ہے، ایک دو لائنیں آپ ایک لکھ لیں یا دو لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا لکھنا ہے، جب ایک تعارف کی لائن آپ نے لکھ لی، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ سبق، یہ لائن آپ نے لازمی لکھنی ہے، ٹھیک ہے، سبق اخلاق نبوی۔ کوشش کریں کہ یہ جو سبق میں لکھ رہا ہوں نا، اس کو آپ دوسرے کے ساتھ پوائنٹر کے ساتھ آپ لکھ لیں، جس طرح یہ ابھی لکھ رہا ہوں، سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل نہ بھی لکھے، سوال لکھ لیں۔ مولانا شبلی نعمانی کی کتاب مولانا شبلی نعمانی کی کتاب، اب کتاب کون سی ہے، یہ کتاب ہے جو ماخذ ہے، ٹھیک ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھ لیں، جلد دوم نہ بھی لکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ایک اقتباس ہے، جس میں مولانا شبلی نعمانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بیان کرتے ہیں یا بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ نے لکھ لی ہے، اب اس کا فائدہ کیا ہوگا دیکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے تعارف لکھا ہے، ایک لائن کا دو لائنوں کا لکھ دیں، اس کے بعد آپ نے اس کو بتا دیا ہے سب کے سبق اخلاق نبوی جو ہے یہ مولانا شبلی نعمانی کا یہ سبق ہے، اس کو مارکر کے ساتھ لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو آپ نے نام لکھنے، خلاصے کے اندر تاریخ آ جائے، کوئی آپ نے کوٹ کوئی حدیث کرنی ہے، کوئی اس طرح کی چیز، ٹھیک ہے، اس کو آپ پوائنٹر یا مارکر کے ساتھ آپ لکھیں کہ سبق اخلاق نبوی مولانا شبلی نعمانی کی کتاب سیرت النبی سے لیا گیا ایک اقتباس۔ اس کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ آپ نے پورا نہیں سبق کہا بلکہ چھوٹا اقتباس کہ چھوٹا ٹکڑا اقتباس، چند ٹکڑے آپ نے اس کو لیا۔ اس کے بعد جس میں مولانا شبلی نعمانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ اب جو 6-7 چیزیں ہم نے لکھی تھے نا، مداومت عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ ہیڈنگ پہلے سے بنی ہوئی ہے کتاب میں، آپ کو مشکل نہیں ہوگی یاد کرنے میں، ہر ایک ہیڈنگ اٹھائے، مداومت عمل ہے، اس میں 2-3 جو ہے نا وہ پیراگراف اٹھا لیں، اس کے بعد اگلا ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ 2-3 اٹھا لیں، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولاد سے محبت کی ہے، اس طرح آپ کا اثار قربانی، اس میں سے آپ پیراگراف، لیکن ہیڈنگ نہیں دینی، خلاصے کے اندر صرف خلاصے کی ہیڈنگ کے علاوہ کوئی ہیڈنگ آپ استعمال نہیں کریں گی۔ یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر آئے کہ یہ چیزیں آتی ہے آپ کا، کیونکہ 8 چیزیں آپ گنتی کریں کہ سب سے پہلے مداومت عمل ہے، اس کے بعد پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ٹھیک ہے، اس اثار آ جاتا ہے، اثار کے اندر کون سا پیراگراف ہے اس میں آپ لکھ لیں، اس کے بعد پھر آ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، ٹھیک ہے، مہمان نوازی آپ کی، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی عاجزی انکساری کہ آپ کپڑوں کو سلائی کرتے تھے، یہ ساری چیزیں 2-3 چیزیں آپ اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر بچوں پہ شفقت اور اس کے بعد لطف طبع اولاد سے محبت، تو یہ آپ کا اچھا خلاصہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کو لکھنا کتنا ہے پیج کا، 2 سے 2.5 پیج تک، ٹھیک ہے، یعنی کہ 2 پیج، اس کے بعد یعنی کہ 2 پیج سے مراد یہ جس طرح میرے پاس ایک پیج ہے یہ، اب ایک سائڈ اس کی یہ ہوگی اور ایک یہ، ٹھیک ہے، یہ 2 پیج ہو گئے۔ اب یہ اس کو ایک پیج نہیں کہیں گے، ایک یہ یہاں سے اگر آپ نے شروع کیا تو ایک یہ ہو جائے گا، پھر آگے، ٹھیک ہے، 2 سے 2.5 پیج تک آپ نے اس کو خلاصے کو مکمل کرنا ہے۔ اچھے الفاظ، یعنی کہ آپ مفہوم آپ کا بدلنا نہیں چاہیے، الفاظ آپ کے بدل سکتے ہیں، اپنے الفاظ میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا طریقہ تھا۔ اس میں دوبارہ پھر مصنف کا نام آپ نے لازمی لکھنا ہے، اس کا 1 نمبر ہوتا ہے اور 9 نمبر اس کے خلاصے کے ہوتے ہیں، یہ طریقہ ہے۔ یا سب سے پہلے آپ اس کا لکھیں گے، تعارف لکھیں گے، پھر نیچے آپ نے یہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے خلاصہ شروع کر دینا، 2 سے 2.5 پیج کا آپ کا خلاصہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آپ کو 10 میں سے 10 نمبر ملے گی۔ اچھا، یہ تھا آپ کا سب جو ہے وہ خلاصہ، اس میں ہم نے مختصر کر کے سب کو پڑھا، الفاظ معنی ہم نے دیکھے، تو انشاءاللہ کل ہم جو لیکچر ہوگا اس میں جو مختصر یعنی کہ عبارتیں
جو کیا نام اس کا اس سبق کے اندر اہم اہم عبارتیں وہ دیکھیں گے، پھر سیاق و سباق کرنے کا طریقہ اور ایک سیاق و سباق ہم ادھر کریں گے، ٹھیک ہے۔ کل کا لیکچر انشاءاللہ یہ سیاق و سباق کا، پھر اگلا لیکچر ہم مشقی سوالات کا کریں گے، تو اس میں یہ جو ہمارا تیسرا چیپٹر، تیسرا جو سبق ہوگا یہ ختم ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے بس یہی ہے، خلاصہ آپ نے کرنا اچھے طریقے سے۔ تو کل انشاءاللہ ہم ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔